خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میرا تعلق ٹنگلنگ بائبل اسکول سے ہے۔ میرے لیے یہاں پر آپ کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کرنا بڑی عزت اور شرف کا مقام ہے۔ ہم سب سے پہلے ساری عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کو دیتے ہیں۔ ہم عہد عتیق میں سے یسوع کو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یسوع کو ڈھونڈنے، اسے دیکھنے اور اس کے متعلق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہاں پر یسوع کو تلاش کر سکتے ہیں؟ یسوع کہاں پر ہے؟ آپ سب کے پاس بائبل مقدس موجود ہے۔ ہم اپنی اپنی بائبل مقدس کو کھولیں گے۔ عہد جدید اور عہد عتیق کے صفحات میں ہم یسوع کو دیکھیں گے۔ ہم بہت سے حوالہ جات دیکھیں گے۔ ہم بائبل مقدس میں سے تحقیق کرتے ہوئے یسوع کو تلاش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم خدا کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ میں سے کتنے ہیں جو یہاں پر پاسبان ہیں اور باقاعدہ طور پر اس وقت خدمت میں ہیں؟ جی ہاں، کچھ ہیں، کچھ ابھی سیکھ رہے ہیں، کچھ لے پرسن ہیں اور کچھ خدمت میں آنے کے بارے میں سوچ اور ارادہ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہاتھ کھڑا کرنے میں تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ رومیو 1:20 آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے۔ رومیو 1:20 آیت، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ یہ بہت خوف زدہ کر دینے والی آیت ہے، کیونکہ آیت کا آخری حصہ بیان کرتا ہے کہ کسی کو کچھ عذر نہیں ہوگا جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، خواہ پریسبیٹیرین ہیں، پینٹیکوسٹل ہیں یا پھر کسی بھی تنظیم سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر آپ نے خدا پر ایمان نہیں رکھا ہوگا، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کی ہوگی، اگر آپ نجات یافتہ نہیں ہوں گی، تو پھر خدا آپ سے کہے گا کہ آپ نے مجھ پر ایمان نہیں رکھا۔ آپ کہیں گے ہمیں کوئی موقع نہیں ملا، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ پھر خدا کہے گا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رومیو میں کیا لکھا ہے؟ کسی کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے۔ اس کائنات کی ہر ایک شے خدا کے وجود کی گواہ ہے۔ جب آپ اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں نظر آنے والی اشیاء، چاند، ستارے، درخت، آسمان، زمین، یہ سبھی کچھ خدا کے وجود کا مظہر ہیں۔ بس کسی کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ وجود کائنات کے رنگ، چمکتا ہوا سورج اور چاند، سبھی کچھ اس کے وجود کا ثبوت ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، ہم سبھی بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور یسوع ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے، لیکن کیا ہم کائنات میں یسوع کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کائنات میں یسوع کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کسی کا جواب ہاں ہے، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جواب نہیں ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو دلیری سے جواب دے، اور کوئی شخص جس کا جواب یہ ہو کہ وہ کائنات میں یسوع کو نہیں دیکھ سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع کائنات میں دکھائی نہیں دیتا۔ جی ہاں، اور کوئی؟ جی ہاں، کائنات میں یسوع دکھائی نہیں دیتا۔ کائنات تو صرف آپ کو خدا کے وجود کے بارے میں بتاتی ہے۔ کائنات آپ کو مجرم ٹھہرا سکتی ہے کیونکہ یہ خدا کے وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آپ کو مجرم ٹھہرا سکتی ہے لیکن نجات نہیں دے سکتی۔ نجات کے لیے ہمیں یسوع مسیح کو جاننا ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہے جس نے اپنی حکمت سے سب کچھ بنایا ہے۔ یہ سب کچھ نجات پانے کے لیے کافی نہیں۔ خدا موجود ہے، اسی نے یہ سب کچھ ترتیب دیا اور بنایا ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں۔ ان سب باتوں پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جاننے اور ماننے سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔
آپ کو جاننا ہے کہ آپ کس طرح نجات پا سکتے ہیں۔ So Christ does بس not اگر آپ کائنات کے مظاہر اور خوبصورتی اور ترتیب کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش the کریں only place where you can تو پھر find آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ کس طرح میں نجات پا سکتا ہوں۔ آپ تحقیق اور جستجو میں لگ جائیں گے so you can کہ میں اس طرح خدا کو جان سکتا اور نجات پا سکتا ہوں۔ آپ اپنے کسی مسیح دوست کے ہاں رفاقت کے لیے جاتے ہیں، گرجا گھر میں خدا کا کلام سنتے ہیں اور آپ مسیح کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ look at nature and believe that there is مسیح کائنات میں نظر نہیں آتا۔ آپ کو نجات کے لیے صرف اور صرف مسیح کی ضرورت ہے۔ آپ مسیح کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کو صرف اور صرف کلام مقدس میں ہی مسیح نظر آتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہوں لیکن پھر بھی گرجا گھر نہ جاتے ہوں۔ So salvation, that's why he said it's a جو very کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس پر کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ it's very آپ اس کائنات کے مظاہر اور خوبصورتی اور ترتیب کو دیکھ کر ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن کیا خدا پر ایمان رکھنا آپ کے لیے نجات کا باعث ہو سکتا ہے؟ Jesus is creator God who کیا کوئی شخص خدا پر ایمان رکھنے سے نجات پا سکتا ہے؟ to believe in that. آپ صرف اسی صورت میں نجات پا سکتے ہیں جب آپ اس یسوع پر ایمان لے آتے ہیں جس کی بائبل گواہی دیتی ہے۔ That's why Christianity اسی لیے تو کہا گیا کہ نجات کا دروازہ بہت تنگ ہے، یہ بہت چوڑا نہیں بلکہ بہت ہی تنگ دروازہ ہے۔ آپ صرف اور صرف یسوع پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہی خدا عظیم ہے جو انسانی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا۔ So that's what we're trying to آپ کو نجات پانے کے لیے مسیح کے تجسم پر ایمان لانا ہوگا۔ turn to John chapter 6. آپ محض خدا پر ایمان رکھنے سے نجات نہیں پا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحیت پر کئی ایک سوالات اور ابہام پائے جاتے ہیں۔ آپ کو ناصرت کے یسوع ناصری پر ایمان رکھنا ہے جو خدا ہے اور اس دنیا میں اس نے جسم اختیار کیا۔ John chapter 17 verse 3. یہ بات انسانی ذہن سے کس قدر دور ہے، یہ کس قدر عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ یوحنا 17 باب 3 آیت کو دیکھیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ That they may یوحنا 17 باب 3 آیت the only true God کے مطابق and Jesus ابدی زندگی کیا ہے؟ you have sent. آپ خدا کو جانیں اور یسوع کو جسے خدا نے اس دنیا میں بھیجا۔ ہم سب ابدی زندگی چاہتے ہیں نا؟ This is eternal life. What is eternal life? That you یہاں پر نہیں لکھا کہ لوگ خدا پر اور یسوع پر ایمان رکھیں جسے خدا نے بھیجا ہے۔ it doesn't ابدی زندگی یہی ہے کہ ہم خدا اور یسوع مسیح کو جانیں جسے خدا نے اس دنیا میں بھیجا۔ knowing God جاننا کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی محض اسکول سے حاصل ہونے والا علم نہیں، go which کالج سے ملنے والی تعلیم نہیں، like ذہن میں محفوظ حکمت کی باتیں نہیں، knowledge, but it's بلکہ ایک تجرباتی علم ہے۔ جس طرح ایک میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، like عبرانی، یونانی so اور انگلش زبان میں اس کا معنی ہے جنسی could mean like یا شہوانی یا نفسانی علم۔ if you جاننا کا معنی ہے ایک ہونا، Hebrew as well as in Greek and جنسی تعلق رکھنا۔ carnal knowledge means having sexual relations. خدا کے کلام میں لکھا ہے In the Bible it says کہ Adam. آدم ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ So that's how intimate انگریزی زبان میں لکھا کہ آدم نے ہوا کو جانا اور وہ حاملہ ہوئی۔ you need to know God. آپ کو یسوع کو اسی طرح سے جاننا ہے Know your spouse. جس طرح آپ اپنے جیون ساتھی کو جانتے ہیں۔ آپ کو گہرے طور پر یسوع کو جاننا ہے۔ Can we all say that? کیا آپ اس کے ساتھ ایک ہو جائیں؟ I know him. Like کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں یسوع کو جانتا ہوں جس طرح میں اپنے جیون ساتھی کو جانتا ہوں، to be working, اسی طرح سے میں یسوع کو جانتا ہوں۔ right? And that's why we're here. اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اس تعلق سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یسوع سے گہرا تعلق Biblical knowledge. اور رشتہ استوار کر سکیں۔ Ministry in our life of faith. یہی وجہ کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں Christians. تاکہ ہم خدا اور یسوع کو جان سکیں۔ You don't بائبل مقدس اس بات پر زور دیتی ہے Jesus, you don't کہ ہم اپنے ایمان کی زندگی، منسٹری اور زندگی کے ہر ایک شعبہ میں خدا ہم یسوع کو جانیں۔ اگر ہم یسوع کو نہیں جانتے بطور مسیحی لوگ، اگر ہم بائبل مقدس کو نہیں جانتے تو پھر ہم یسوع کو بھی نہیں جانتے۔ اگر ہم یسوع کو نہیں جانتے تو پھر ہم خدا کو بھی نہیں جانتے۔
So John اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہوا he searched کہ the آپ کے پاس scriptures نجات that بھی he نہیں۔ that in them you have eternal life. آئیں میرے ساتھ Again, یوحنا کی eternal انجیل life. کے 5 We باب find it in the Bible. اور اس کی It is 39ویں آیت کو these دیکھیں۔ that testify about خدا کے کلام میں Jesus is speaking. یوحنا 5 These are the scriptures باب that 39ویں آیت، testify. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو Testifies about Jesus. کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، That was the question, right? You can find اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ find Jesus there. یہاں پر یسوع بات کر رہا ہے، We all agree. یہ حوالہ یسوع کی گواہی دیتا ہے، So, بلکہ پوری بائبل مقدس یسوع کی گواہ ہے۔ the scriptures. اب سوال یہ کہ ہم کس طرح سے یسوع کو ڈھونڈتے ہیں؟ A simple اگرچہ ہم کائنات میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں، the Bible. لیکن ہمیں اس میں یسوع دکھائی نہیں دیتا۔ Can you show جی یہ ٹھیک ہے، anything? ہم سب اس بات پر متفق ہیں، The Bible, صرف اور صرف خدا کے کلام کے وسیلہ ہی سے ہم یسوع کے بارے جان سکتے ہیں۔ through the Bible, میں ایک سادہ سا ڈائیگرام to know who. آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ And through بائبل Jesus, مقدس سچی کتاب ہے۔ you know, خدا یسوع کو جاننے کے لیے 14, بائبل مقدس کو سمجھنا پہلا قدم ہے۔ even have this. بائبل مقدس کے وسیلہ ہی سے آپ یسوع کو جانتے ہیں، اور پھر یسوع کے وسیلہ سے آپ کس کو جانتے ہیں؟ What does it say? آئے میرے ساتھ کھولیں یوحنا 14 باب 6 آیت۔ I am the way, the truth. بعض لوگوں کو یہ حوالہ زبانی بھی یاد ہے۔ No one comes یوحنا 14 باب 6 آیت۔ through me. خدا یسوع نے کہا، راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ To Jesus. See what I'm trying to get at? باپ تک رسائی کے لیے یسوع واحد راستہ ہے، To get to Jesus, اور بائبل مقدس یسوع کو جاننے کا واحد وسیلہ، اور یسوع باپ کو جاننے کا واحد وسیلہ ہے، the steps of salvation right there. اور بائبل مقدس یسوع کو جاننے کا واحد طریقہ اور وسیلہ ہے۔ Jesus is the only way to get اس کے علاوہ اور کوئی راستہ، طریقہ یا وسیلہ نہیں ہے۔ circumvent. یہی وجہ کہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے ہم پر واجب اور لازم ہے So that's why we کہ ہم بائبل مقدس کو جانیں، اور اسی لیے تو ہم یہاں پہ فراہم ہوئے ہیں۔ آمین، know the Bible. ہاللیلویہ۔ آپ میرے ساتھ رہیں، بیدار رہیں، اور جب میں آمین کہتا ہوں تو آپ بھی آمین کہیں۔ مجھے جاننے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک آپ زندہ ہیں۔ To know, help me to know that you're still alive. خدا نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا کہ ہم Has given us this. اس سفر پر رواں دوا رہیں، بائبل مقدس کے وسیلہ سے خدا یسوع، اور پھر خدا یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ کو جانیں۔ And in the Old Testament times, this was an بہت سے لوگوں کو بائبل مقدس کے بارے میں even today. اس قدر جانکاری نہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کو جان سکیں۔ To know Jesus. ہوسیہ 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے، Isaiah chapter 4 verse 6. God was so یہاں پہ angry خداوند with the priests کاہنوں سے خوش نہیں، of that day. خدا کاہنوں پر بھرم ہے۔ That this is what he آئے said. ہوسیہ 4 باب 6 آیت کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، He said, میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، what? چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، My people are اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ It's talking about biblical knowledge. یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میرے لوگ And he's عدم talking معرفت سے to ہلاک the ہوئے۔ people directly right here. Who's he talking to? یہاں پر دنیاوی علم و معرفت کی بات نہیں ہو رہی، You have rejected knowledge. موجودہ حالات و واقعات کے بارے جانکاری، My priest. تاریخ، سائنس اور دیگر علوم کا یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا۔ Also forget your children. یہاں پر بائبل مقدس کے علم کی بات ہو رہی ہے، He's talking to خدا the کے priests. کلام کے علم و معرفت کا یہاں پر ذکر ہے۔ Malachi chapter 2. اگر آپ اس سے اگلی آیت کو پڑھیں تو آپ کو علم ہوگا Malachi کہ chapter خدا 2, اپنے verses لوگوں سے 7. کلام نہیں کر رہا، Lips of بلکہ خدا کاہنوں سے ہم کلام ہے۔ knowledge. ملاکی 2 باب 6 اور 7 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ لازم ہے کہ کہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں Condemning them. اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، People, my people, whom کیونکہ وہ رب الفاظ کا رسول ہے۔ the priests, they're being destroyed کاہن ایسا نہیں کر رہے تھے، because they بلکہ وہ اسے رد کر رہے تھے۔ میرے لوگ جن پر میں نے تم کو مقرر کیا تھا، I'm gonna forget. وہ خدا کے کلام کو نہ جاننے کے سبب سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ That's very scary. جی ہاں، مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ Believers are the priests of God. پہلا پطرس 2 باب کے مطابق تمام ایماندار کاہن ہیں، Whether you're in ministry
ہم سب کاہن ہیں، خواہ باقاعدہ طور پر خدمت کر رہے ہیں، کالج اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر کلیسیائی رکن، سبھی خدا کے خادم ہیں۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم انجیل کا پیغام سنائیں، ہم خدا کے کلام کو اپنے لبوں میں محفوظ رکھیں اور خدا کے کلام سے ملنے والی تعلیم اور ہدایت اور رہنمائی کو خدا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ علم و معرفت انتہائی اہم ہے۔ یہ کوئی چناؤ نہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کر لیں، اگر نہ چاہیں تو اسے نظر انداز کر دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشن، یہ چناؤ ہے، اگر وقت ہو تو خدا کے کلام کو پڑھ لیں، اگر بہت زیادہ مصروفیت ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ ایک بنیادی اور ناگزیر کام ہے۔ 2000 سال قبل خدا یسوع مسیح کے دور میں مذہبی قائدین کاہن موجود تھے، وہ کہانت کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ ہوسیہ کے زمانے میں خدا اسی وجہ سے کہانوں کو رد کر رہا تھا کیونکہ وہ خدا کے کلام کی تعلیم لوگوں کو نہیں دے رہے تھے، بلکہ روایتوں اور ایسی باتوں کی تعلیم دے رہے تھے جو خدا کے کلام سے متعلق نہیں تھی۔ آئیں اعمال 13 باب اور 27 آیت کو دیکھیں۔ اعمال کی کتاب 13 باب 27 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی تھیں۔ یروشلم کے لوگوں نے یسوع اور نبیوں کی پیشن گوئی کو نہ پہچانا۔ جی ہاں، یروشلم کے لوگوں نے خداوند یسوع اور نبیوں کی پیشن گوئیوں کو نہ پہچانا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلا حصہ، اس آیت کا پہلا حصہ یسوع کو نہ پہچاننے اور جاننے کے تعلق سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کی پیشن گوئی کو نہ سمجھا، انہوں نے اسے رد کر دیا۔ ان کے اس رویے سے نبیوں کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ وہ ہر ہفتے بائبل مقدس کو پڑھتے تھے جو انہیں بتاتی تھی کہ مسیح آئے گا اور لوگوں کے ہاتھوں سے بہت دکھ اٹھائے گا اور وہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسیح ان کے درمیان آیا، انہوں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ میں اس کے تعلق سے کچھ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، یہ سیدھی سادی باتیں ہیں۔ یہی کچھ مذہبی قائدین اور رہنما کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہر ہفتہ بائبل مقدس کو پڑھتے اور نبیوں کی پیشن گوئی کی تکمیل کے بارے میں دیکھتے تھے، یہ چناؤ کیا کہ وہ یسوع کو ہلاک کر ڈالیں۔ وہ بائبل مقدس کو پڑھتے تھے۔ کیا ہم ان سے زیادہ ذہین ہیں؟ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ سمجھ نہ پائے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ وہ سمجھ نہ پائے، وہ پہچان نہ پائے۔ جو کچھ وہ پڑھتے تھے اسے سمجھتے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یسوع کو پہچان نہ پائے۔ یوحنا 16 باب کی ابتدائی آیات میں ایسے ہی لوگوں کے جوش و جذبے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ یسوع کو ہلاک کر رہے تھے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ وہ بڑے پرجوش ہو کر خدا یسوع کو ہلاک کر رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کس قدر خطرناک صورتحال ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب 7 اور 8 آیت، بلکہ ہم خدا کی وہ پشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مسلوب نہ کرتے۔ بعض اوقات بائبل مقدس کو پڑھ کر ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پس ہم خدا کی پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہم خدا کی پوشیدہ حکمت کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ جان جاتے تو زندگی کے مالک کو مسلوب نہ کرتے،
یعنی جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے into this world to اگر اسے سمجھ بھی جاتے purpose. تو وہ مسیح کو مصلوب نہ کرتے. We should be the one to خدا یسوع مسیح اس دنیا میں مصلوب ہونے کے لیے ہی آیا تھا. اس کے تجسم کا یہی بنیادی مقصد تھا. scriptures. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم انسان اسے ہلاک کرتے. یہی وجہ کہ ہم خدا کے کلام کو گہرے طور سے دیکھ رہے ہیں To the actual main part. تاکہ مسیح یسوع کو جانیں. Confirm this. I believe that the Bible, all ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے Bibles are کیونکہ ہماری بقا، سلامتی اور ابدی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یسوع کو جانیں، ہم خدا کے کلام کو سمجھیں. from بائبل مقدس ہمیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے. word that یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. otherwise. میرا یہ ایمان ہے کہ پوری بائبل مقدس خدا کا So, لا خطا اور بے نقص کلام ہے. God's word as کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم سب کا یہی ایمان ہے. ہمارے ایمان کا یہی نقطہ آغاز ہے کہ بائبل مقدس خدا کا one of the کلام بے خطا اور بے نقص ہے. is this اگر آپ کو اس طرح سے آیت کی ضرورت ہے تو دیکھیں دوسرا تیموتھیوس or two books, تیسرا باب 16 اور 17 آیت. one book, two books, or six. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے All of the above. None of these. تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. One book. بائبل مقدس ایک کتاب ہے، دو کتابیں ہیں یا پھر 66 کتابیں ہیں؟ جی آپ بتائیں، What یہ I ایک want to کتاب get ہے، across to you today دو is that کتابیں ہیں یا پھر 66 کتابیں ہیں؟ that's what I will stress. یہ سب کچھ درست ہے لیکن دراصل یہ ایک ہی کتاب ہے. 66 کتابیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں، عہد عتیق اور عہد جدید، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. مختلف مصنفین نے اسے لکھا. 15 یا 1600 سالوں میں یہ بائبل مقدس لکھی گئی. لگ بھگ 34 یا 35 مصنفین نے اس کو لکھا. موسیٰ، مرد خدا موسیٰ نے 1346 قبل از مسیح توریت کی کتابیں لکھنا شروع کیں. یوحنا نے 80 سے 100 عیسوی کے درمیان لکھنا شروع کیا. بائبل مقدس عبرانی، یونانی اور ارامی زبانوں میں لکھی گئی. اس کے باوجود ایک ہی مضمون اور مرکزی خیال اس بائبل مقدس میں شروع سے آخر تک دیکھنے کو ملتا ہے. ایک ہی نقطہ جس پر 66 کتابیں بات کرتی ہیں، کیونکہ اس کتاب کا ایک ہی مصنف ہے جس نے مختلف لوگوں کو اس کتاب کی تصنیف کے لیے استعمال کیا. خدا کی روح نے انہیں تحریک دی اور انہوں نے خدا کے الہام سے یہ سب کچھ تحریر کیا. میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ یہ 66 کتابیں اور 34 یا 35 مصنفین ہونے کے باوجود ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی مصنف ہے. آپ بہت سا علم الہیات پڑھ سکتے ہیں اور پھر بھی الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الہیات کے ماہرین سبھی نجات یافتہ نہیں ہوتے. میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ماہرین علم الہیات سبھی مسیحی لوگ نہیں ہوتے. بہت سے علم الہیات کو پڑھنے والے بھی خدا پر ایمان نہیں رکھتے. مجھے نہیں معلوم کہ پھر وہ علم الہیات پہ کیا پڑھتے ہیں. یہ ایک ہی کتاب ہے اور اس میں ایک ہی مرکزی مضمون ہے جو پوری بائبل مقدس میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے. پیدائش سے مقاشفہ کی کتاب تک ایک ہی نقطہ ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے. مخلصی کی تاریخ اسی نقطہ کے گرد گھومتی ہے. آئے میرے ساتھ اپنے نوٹس کھولیں. پیدائش سے مقاشفہ کی کتاب تک ایک ہی مضمون ہے. اسے ہی ہم مخلصی کی تاریخ کہتے ہیں. بائبل مقدس میں مخلصی کی تاریخ ہی تو بیان کی گئی ہے. پیدائش کے نسب نامے کے مصنف ابراہم پاک نے یہی کچھ تو بیان کیا ہے. مصنف بیان کرتا ہے کہ پیدائش سے مقاشفہ تک درجہ بدرجہ آگے بڑھنے والی کہانی مخلصی کی تاریخ ہے.
آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بائبل مقدس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ Or to come to you and ask, ایک فکرے میں آپ بتائیں۔ go to church, whatever, you're a Christian, you جی read the ہاں، Bible, right? آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ جب آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ فلم کس چیز کے بارے میں ہے یا اس فلم کا کیا موضوع ہے۔ اس طرح جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا بیان کرتی ہے۔ جی ہاں، بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ What's the Bible about? ہاں، جی ہاں، مخلصی کی تاریخ۔ You need to be able to اور say کوئی it شخص بتائے۔ in one sentence. What's the Bible about? بائبل مقدس کا لب لباب کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ What do you think is آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ بتا سکیں It's about کہ God. بائبل کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ It's the story خدا of یسوع سے محبت رکھتا ہے، creating people یسوع وسیلہ نجات ہے، God's coming to save them. ہم ایمان لانے سے فضل سے نجات پاتے ہیں، God saving his وغیرہ وغیرہ۔ Jesus Christ. Right? بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ خدا اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ Everything in the خدا Bible نے is اپنے لوگوں کو just خلق کیا، about that. وہ گناہ میں گر گئے اور پھر وہ انہیں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ خدا باپ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے So, اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ اسے ہم مخلصی کی تاریخ کہتے ہیں۔ studying the history پیدائش سے مقاشفہ کی کتاب میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر براہ راست یا بالواسطہ اسی موضوع پر بات کی گئی ہے۔ کبھی بھی پرانے عہد ناموں کو ایک دوسرے سے الگ نہ کریں۔ پیدائش، متی یا مقاشفہ کی کتاب کو ایک دوسرے سے الگ نہ سمجھیں۔ تمام کتابیں ایک ہی مضمون پر بات کرتی ہیں، یعنی مخلصی کی تاریخ۔ مخلصی کی تاریخ کیا ہے؟ مخلصی کی تاریخ پیدائش سے مقاشفہ تک بیان کی گئی ہے۔ What is this series titled? تخلیق، پھر زوال، پھر مخلصی اور پھر تکمیل، یہی مخلصی کی تاریخ کے حصے ہیں۔ So there are elements in the history of redemption, right? What are they? It begins with God's creation. If you look at the little خدا نے انسان کو خلق کیا، chart, اس نے انسان کو بنایا and then there's اور چاہا کہ وہ کائنات پر حکمرانی کرے، redemption, and then there's consummation. لیکن وہ گناہ میں گر گیا۔ Elements of the history of redemption. یہاں سے زوال شروع ہوا۔ Universe, and then زوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ man fell. The fall is اگر ہم زوال کو نہیں سمجھتے تو پھر کبھی بھی کبھی بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ساری ناراستی اور بدی کے لیے خدا پر الزام لگاتے ہیں۔ جی نہیں، ساری بدی زوال کے سبب سے ہے۔ چونکہ وہ زوال کو نہیں سمجھتے اس لیے وہ ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ زوال بدی اور ناراستی کا سبب بنا چونکہ انسان گناہ میں گر گیا اور پھر خدا نے انسان کو چھڑانے کا قصد کیا۔ یہی مخلصی ہے۔ تکمیل کا معنی یہ ہے کہ سبھی کچھ پھر سے بحال ہو جائے گا اور خدا کا منصوبہ اور کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا جو اس نے بنی انسان کو چھڑانے کے لیے کیا تھا۔ ہم ایک ایسی تاریخ پر ایمان رکھتے ہیں جس کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی۔ مخلصی اور نجات میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب معلوم کرنا ہے تو اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ مخلصی اور نجات، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نجات سے مراد عام معنوں میں بچ جانا ہے۔ مخلصی کا معنی ہے قیمت دے کر چھڑایا یا بچایا جانا۔ یسوع نے یہی تو کچھ تو کیا ہے۔ اس نے صلیب پر قیمت ادا کر کے ہمیں چھڑا لیا۔ قیمت دے کر کسی کو چھڑانا، یہ مخلصی ہے۔ یسوع نے اپنا خون بہا کر ہمیں چھڑا لیا، کیونکہ رومیو 6:23 میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے اور جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو مرنا ہوگا، آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں مروں گا، کیونکہ مجھے اپنے گناہ کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یسوع بے خطا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وہ دوسروں یعنی ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا، اس نے قیمت دے کر ہمیں چھڑا لیا۔ آئے میرے ساتھ کھولیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 20واں باب 28ویں آیت۔
چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بطیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یسوع نے اپنی جان فدیہ میں دے کر ہماری مخلصی کا انتظام کیا ہے تاکہ ہم گناہ سے چھڑا لے تاکہ ہمیں گناہ سے چھڑا لے۔ اس نے قیمت ادا کی تاکہ ہمیں گناہوں سے مخلصی بخشے، ہمیں چھڑا لے۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ انتظام کیا ہے۔ مخلصی کی طریق خدا کا انتظام ہے۔ یہ ہے مکمل عنوان۔ ڈاکٹر ابراہم کی لکھی ہوئی کتابیں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح پوری تاریخ میں خدا ہماری مخلصی کا انتظام کرتا چلا آیا۔ انتظام کا معنی ہے بندوبست کرنا، جیسا کہ کاروبار میں انتظام و انصرام کیا جاتا ہے، اسی طرح خدا بھی پوری تاریخ میں مخلصی کا انصرام کرتا چلا آیا، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے کس طرح یہ سب کچھ کیا۔ اور اگر ہم جان لیں کہ کس طرح خدا عہد عتیق میں ہماری مخلصی کا انتظام اور انصرام کرتا رہا، تو پھر ہم جان جائیں گے خدا آج بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ عہد عتیق عہد جدید کی طرح آج کے دور میں بھی خدا پہلے کی طرح کام کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح خدا لوگوں کی زندگیوں میں مخلصی کا انتظام کرتا ہے، پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کس طرح خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ آمین۔ یہی وہ علم و معرفت ہے جسے ہم سب کو حاصل کرنا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ دیکھنے کے قابل ہیں کہ خدا ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے؟ جی ہاں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا کس طرح آج میری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ ایمان سے خالی لوگ کبھی بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے قابل نہ ہو پائیں گے، لیکن ہم سب جو ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کرتے ہیں، خدا کے کام کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عہد کیا ہے۔ عہد کیا ہے؟ مخلصی کی تاریخ میں ایک اہم چیز جو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے عہد۔ عہد کیا ہے؟ خدا عہد کے ذریعہ ہی سے مخلصی کا انتظام و انصرام کرتا ہے۔ خدا ایک عہد کے ذریعے سے ہی مخلصی کے کام کا بندوبست کرتا ہے۔ پس عہد کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ عہد کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی ہاں، ایک معاہدہ، ایگریمنٹ، دو پارٹیوں کے درمیان باہمی عہد یا وعدہ۔ عہد ایک معاہدہ ہوتا ہے، لیکن بائبل مقدس کے عہد میں ایک فرق ہے۔ آپ کے خیال میں یہ فرق کیا ہے؟ وعدہ جس میں تبدیلی نہ کی جا سکتی ہو، جی یہ ایک عہد ہوتا ہے۔ ایک بڑا فرق جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، عہد دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ انسان کا عہد دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن خدا کا عہد یک طرفہ ہوتا ہے۔ ایک ہی پارٹی، ایک ہی شخص سب کچھ کرتا ہے۔ اس کا معنی ہے یک طرفہ معاہدہ، ایک ہی شخص سب کچھ کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے وہ اس کی طرف سے ہے۔ خدا کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ اس کی طرف سے ہے۔ خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ جی ہاں، خدا ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ اور میں اس عہد میں شامل ہوں گے۔ خدا ہی نے ہم سے عہد باندھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ مثال کے طور پر ایک اہم عہد ابراہیم اور خدا کے درمیان ہے، جو کہ پیدائش 15 باب میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس سے ہم مشل کا عہد بھی کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں کس طرح سے عہد یا معاہدے کیے جاتے تھے؟ آج کے دور میں دو پارٹیاں کسی معاہدہ پر متفق ہوتی ہیں، اسے لکھ کر تسلی سے پڑھ کر اس پر دستخط کر دیتی ہیں۔ جی ہاں، دور جدید میں تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانہ میں کس طرح سے کوئی معاہدہ یا عہد کیا جاتا تھا؟ وہ ایک جانور کو لے کر اسے درمیان سے کاٹ لیتے تھے، یعنی اس کے دو حصے کر لیتے تے، اور دونوں فریقین
اس کے درمیان سے ہو کر گزرتے تھے۔ جی ہاں، وہ ایک جانور کو 2 حصوں میں کاٹ کر اس کے درمیان سے ہو کر گزرتے تھے۔ دونوں فریقین اس میں سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ عہد کرتے تھے کہ اگر میں اس عہد کو توڑوں تو میں بھی اسی طرح سے کاٹ ڈالا جاؤں۔ یہ موت کی قسم کا عہد ہوتا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ عہد پورا کروں گا۔ یہی کچھ تو دونوں فریقین کرتے تھے۔ اس تعلق سے کون سی بات منفرد ہے؟ پیدائش 15 باب 17 آیت میں لکھا ہے، پیدائش 15 باب 17 آیت میں لکھا ہے، اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ پس ذبح شدہ جانور کے 2 حصوں میں سے کون گزرا؟ 17 آیت میں لکھا ہے کہ جلتی ہوئی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ سے ہو کر گزری۔ جلتی ہوئی مشعل 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو گزری۔ کون ان ٹکڑوں کے درمیان سے گزرا؟ جی ہاں، ایک جلتی ہوئی مشعل کا ابراہیم ذبح شدہ ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرا؟ جی بالکل بھی نہیں۔ جلتی ہوئی مشعل ان ٹکڑوں کے درمیان سے گزری۔ جلتی ہوئی مشعل سے کیا مراد ہے؟ جلتی ہوئی مشعل خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ جی ہاں، خدا از خود ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرا۔ اس عہد کے تعلق سے یہی چیز تو منفرد ہے۔ پرانے وقتوں میں کسی عہد کو پکا کرنے کے لیے دونوں فریقین ذبح شدہ ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرتے تھے، یا خدا ابراہیم سے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اس عہد میں صرف اور صرف خدا ہی دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرا۔ خدا یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم، اگر تو نے عہد کو توڑا تو میں تمہارے لیے مروں گا۔ جی ہاں، خدا یہی کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ہی ان ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرا تھا۔ خدا نے اس عہد کی تمام ذمہ داری اپنے اوپر لی اور کہا کہ میں اس عہد پر قائم رہوں گا، تجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تم بیٹھ کر اسے قبول کرو، اس سے برکت پاؤ۔ یہی کچھ تو خدا آج ہم سے کہہ رہا ہے۔ خدا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ عہد میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں، بنی اسرائیل نے عہد توڑا، کون ان کے لیے موا؟ خدا یسوع نے عہد کی پاسداری کی اور ان کے لیے مر گیا۔ خدا نے فی الحقیقت ایسا ہی کیا، اس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ بس اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ عہد قابل بھروسہ ہے، کیونکہ خدا نے اس کے لیے قسم کھائی تھی کہ وہ اس پر قائم رہے گا، اور اس نے اپنے عہد کی پاسداری کی۔ اگر ہم عہد کو توڑیں گے تو وہ اس کے لیے قیمت ادا کرے گا۔ ہم یہاں پر پہلے ہی دے چکے ہیں کہ وہ یہاں پر مسیح یسوع کو منکشف کر رہا ہے۔ خداوند یہاں پر مسیح یسوع کو آشکارا کر رہا ہے۔ یہ عہد مسیح یسوع کا عکس تھا، یہ صلیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم 5ویں چیز کی طرف بڑھتے ہیں، نسب نامے کیوں کر اہم ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سی باتیں نسب ناموں سے متعلق ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جنہیں نسب نامے پسند ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اکتاہٹ یا بوریت پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پوری بائبل مقدس خدا کا زندہ پاک کلام بے خطا اور بے نقص ہے۔ نسب نامے بھی اس کلام کا حصہ ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھے گئے نام اور اعداد و شمار بھی خدا کے کلام کا حصہ ہیں۔ یہ بے خطا بے نقص ہیں۔ پس نسب نامے کیوں کر اہم ہیں؟ اس لیے کہ نسب نامے مخلصی کی پوری تاریخ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مختصر فہرست ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نسب ناموں کو سمجھ جائیں تو آپ کو پوری بائبل مقدس کا فہم و ادراک حاصل ہو جائے گا۔ یہی وجہ کہ نسب نامے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ گویا ایک خلاصہ ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت زیادہ صفحات پر مشتمل معلومات کو
اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے، today are part of the life یا of پھر بہت سا ڈیٹا کسی USB ڈرائیو میں ڈال دیا جائے۔ but the world USB چھوٹی سی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ معلومات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نسب نامے مخلصی کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہیں۔ آج ہم اسی بات کا مطالعہ کریں گے۔ نسب ناموں میں دو طرح کے لوگ ہیں، وفادار لوگوں کی نسل اور غیر وفادار لوگوں کی نسل۔ یہی دو اقسام کے لوگ آج بھی نسب ناموں میں موجود ہوتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں نسب نامہ قائن سے شروع ہوتا ہے جو کہ غیر وفادار لوگوں میں سے ہے۔ دوسری فہرست سیت کی ہے جو کہ وفادار لوگوں میں سے ہے، اور یہ دونوں فہرستیں آج بھی ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں جن میں وفادار اور غیر وفادار لوگ شامل ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہاں پر بیٹھے لوگ سیت کی نسل سے ہیں، اور ہمارے ارد گرد بے ایمان بے وفا لوگ قائن کی نسل سے ہیں۔ آج ہم انہی چیزوں پر غور و خوض کریں گے۔ نسب نامہ کے لیے عبرانی لفظ تولیدوت استعمال ہوا ہے۔ مختلف لوگ اس کا تلفظ مختلف طرح سے کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا اہم نہیں کہ آپ اس کا تلفظ کس طرح کرتے ہیں، اصل بات اس کا معنی اور مطلب ہے۔ 10 آیات ایسی ہیں جہاں پر یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ پس پیدائش کی کتاب کا ڈھانچہ انہی 10 نسب ناموں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر آپ ریورنڈ ابراہم پار کی لکھی ہوئی کتاب پیدائش کے نسب نامے پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ 10 نسب ناموں کی فہرست اس میں دیکھنے کو ملے گی۔ پیدائش کی کتاب کے 2 باب اور 4 آیت میں پہلا نسب نامہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر ٹیلیڈوت کا لفظ آسمان اور زمین کی تخلیق کے نسب نامہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیدائش 5 باب 1 آیت میں آدم اور اس کے گھرانے کا نسب نامہ ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر 6 باب 9 آیت یہاں پر نوح اور اس کے گھرانے کا نسب نامہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پر پیدائش 10 باب 1 آیت نوح کے تینوں بیٹوں کا نسب نامہ یعنی سیم، حام اور یافت کا نسب نامہ۔ 5ویں نمبر پر پیدائش 11 باب 10 آیت سیم کا نسب نامہ۔ 6 نمبر پر پیدائش 11 باب 27 آیت تارا کا نسب نامہ جو کہ ابراہیم کا باپ تھا۔ 7ویں نمبر پر پیدائش 25 باب 12 آیت اسماعیل کا نسب نامہ۔ 8ویں نمبر پر پیدائش 25 باب 24 آیت اسحاق کا نسب نامہ۔ 9ویں نمبر پر عیسیٰ کا نسب نامہ پیدائش 36 باب 1 آیت۔ 10ویں نمبر پر پیدائش 37 باب 2 آیت یعقوب کا نسب نامہ۔ اگر آپ ان نسب ناموں پر غور کریں تو پہلے 3 نسب نامے اور پھر دیگر نسب نامے یعنی چوتھا اور چھٹا نسب نامہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ 7 اور 8 اور پھر 9 اور 10 یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا نسب نامہ اسی طرح سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ پہلا نسب نامہ تخلیق کائنات کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد زوال کا ذکر ہے۔ دوسرا نسب نامہ وفادار لوگوں کی فہرست بیان کرتا ہے۔ تیسرا نسب نامہ نوح کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ طوفان سے پہلے چوتھا نسب نامہ چھٹے نسب نامہ تک ایک ہی شخص کی بات کرتا ہے اور وہ ہے ابراہیم۔ پیدائش 10 باب 1 آیت یہ ابراہیم اور اس کی نسل کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ یہ سب ابراہیم کے بیٹوں اور ان کی نسلوں کی بات کرتے ہیں۔ پیدائش 10 باب 1 آیت طوفان کے بعد ان سب قوموں کی بات کرتا ہے جو نوح کے بیٹوں سے پیدا ہوئی، یعنی وہ سب قومیں جو طوفان نوح کے بعد زمین پر آباد ہوئیں۔ پیدائش 11 باب صرف اور صرف سیم کی نسل کے تعلق سے بات کرتا ہے جو کہ ایک وفادار شخص کی نسل ہے، اور اس نسل سے ابراہیم پیدا ہوا۔ پیدائش کی کتاب ایک اہم شخص ابراہیم کے تعلق سے بات کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ابراہیم ہی مرکزی شخصیت ہے۔ ابراہیم اور اس کا گھرانہ۔ 7واں اور 8واں باب اسحاق اور اسماعیل کی بات کرتا ہے۔ بے وفا لوگ اور پھر وفادار بعد میں کیوں بیان کی گئے ہیں؟ کیونکہ وفادار تنگ دروازے سے گزرتے ہیں، جو چھوٹی تعداد میں ہوتے ہیں، تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ نوح، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر نسب نامے اختتام پذیر ہوتے ہیں کیونکہ یہ وفادار لوگ تھے۔
نسب ناموں کا آغاز ہمیشہ بے وفا لوگوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اختتام وفادار لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ چھوٹی یا تھوڑی تعداد میں ہوتے تھے۔ عیساؤ بے وفا لوگوں کی نسل اور پھر یعقوب کی نسل، وفادار لوگوں کی نسل۔ نسب نامے وسیع سے چھوٹی سطح پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہی ایسے ہیں کہ پہلے بے وفا اور پھر بے وفادار لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، عام شخصیت ابراہیم اور اس کا گھرانہ ہے۔ ابراہیم مرکزی شخصیت ہے۔ اس کے بعد ہم لوط، قائن، سیت اور پھر ہنوک کا نسب نامہ پر بات کریں گے، جو کہ سیت کی نسل میں ایک عام شخصیت تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، آئے ہم دعا کریں۔ آمین۔